بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے ایک کلپ بنایا تھا کہ کیا انصار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی۔ اس میں ہم نے مرزا کی ویڈیو لگائی جس میں مرزا کہہ رہا تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مال تقسیم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے اور دیگر کو دیے، انصار کو نہ دیے۔ تو انصار نے یہ جملہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یہ جملہ نقل کر کے مرزا نے کہا تھا کہ یہ انصار نے کلمات کفر بک دیے تھے۔ ہم نے اس پر گرفت کی تھی کہ یہ جملہ انصار نے غزوہ حنین کے موقع پر نہیں کہا تھا، فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، اور یہ کلمات کفر بھی نہیں بنتے۔ پورا سیاق و سباق ہم نے بتایا تھا اور پوری روایت پیش کی تھی آپ کے سامنے۔ اور مرزا نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جملہ چند انصاری نوجوانوں نے بولا، اور پھر جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے پھر معذرت کی کہ ان بچوں سے غلطی ہوگی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس جملے کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں، جس روایت میں یہ جملہ آتا ہے اس روایت میں اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملی۔ البتہ غزوہ حنین کے موقع پر مال کی تقسیم کے وقت انصار کے نوجوانوں نے کچھ اور جملے کہے تھے۔ آج کے کلپ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3147 میں ہے کہ غزوہ حنین میں مال کی تقسیم کے وقت بعض انصاریوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ تو ان میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر غصہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے حکمت ارشاد فرمائی کہ بعض لوگوں کو میں جو مال دیتا ہوں اس کی حکمت کیا ہوتی ہے۔ حکمت ارشاد فرما کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں، تم لوگ اپنے گھروں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول اللہ کو یعنی مجھے لے کر واپس جا رہے ہوگے۔ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تسلی کے الفاظ فرمائے تو اس پر سب انصاریوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اب یہاں اس روایت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو تسلی دینا اور پھر انصاریوں کا یہ اعتراف کرنا کہ ہم اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ جملے ان کی زبان سے بشری تقاضے کے تحت نکلے تھے۔ اب مرزا نے کیا کہا کہ یہ کلمات کفر انہوں نے بکے تھے، حضور علیہ السلام کی توہین کی تھی، تہمت لگائی تھی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں مرزا نے کی۔ حالانکہ مرزا خود کئی موقعوں پر کئی شخصیات کے لیے اس طرح کی تعویل کر چکا ہے کہ جی ان کی زبان سے یہ جملہ بشری تقاضے کے تحت نکلا تھا۔ ہم اس کے چند ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بات پہ نبی الاسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ تہجد کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے۔ تو نبی الاسلام وہاں سے اٹھے، اب ظاہر فرض نماز کا تو نہیں تھا، نفلی نماز تھی۔ نبی الاسلام وہاں سے جاتے ہوئے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو بعض اوقات نبی الاسلام اپنی اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے، یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا خود مان رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن اس کے باوجود مرزا یہ تعویل کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو بات کی تھی سیدنا علی نے بشری تقاضے کے تحت کی تھی۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات کو غلط رنگ دینے کی بجائے اچھی توجیہ کرنی چاہیے۔ تو جس طرح یہاں مرزا تعویل کر رہا ہے، توجیہ کر رہا ہے کہ جی بشری تقاضے کے تحت انہوں نے یہ جملہ بولا تھا، تو انصار کے متعلق یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بشری تقاضے کے تحت ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ کلمات کفر بک دیے تھے، حضور علیہ السلام کی توہین کی تھی۔ جبکہ روایت کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، پھر وہ انصار سارے خوش بھی ہو رہے ہیں، اپنی اعتراف بھی کر رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق بھی سارا بتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے کلمات کفر بک دیے تھے، کتنی بڑی زیادتی ہے انصار صحابہ کے ساتھ۔ جہاں مرزا کا دل کرتا ہے وہاں تعویل کر لیتا ہے کہ جی بشری تقاضے کے تحت یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، تو پھر یہ تعویل انصار کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی،
یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے؟ ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں. بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا. اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء کرام کے رپورٹ ہوئے ہیں. اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. یہاں مرزا خود مان رہا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت اگر وقتی طور پر کوئی بات ہو تو اس کو بنیاد بنا کر توہین کا فتویٰ لگانا بالکل غلط ہے. تو مرزا نے انصار پر کس منہ سے توہین کا فتویٰ لگایا، جبکہ وہاں بھی وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت ایک بات ہوئی تھی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی بھی دے دی تھی اور انصار خوش بھی ہو گئے تھے. اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے متعلق جو بات کی تھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا نے ایک بات کی ہے، وہ سن لیں. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کرینہ بنتا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرتے کہ میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچا لیا جائے گا میرے گھر والوں کو؟ تو اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر والے جو ایمان لائیں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اس پوری گفتگو میں کہیں ایسی کمزوری نعوذ باللہ موجود نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے. تو یہ ان سے کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ بشری تقاضا تھا. انسان بہرحال انسان ہی ہے، پسیج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی جذبات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، انسان جذبات سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں یہاں مرزا کہہ رہا ہے کہ انسان بعض اوقات وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، پسیج جاتے ہیں، بشری تقاضے کے تحت کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے. تو کیا انصار صحابہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر بشری تقاضے کے تحت ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا؟ اس طرح کی بات مرزا انصار کے متعلق بھی تو کر سکتا تھا، لیکن انصار کے متعلق مرزا نے کتنی سخت باتیں شروع کر دی، جملے بولنے شروع کر دیے، جی کلمات کفر بک دیے، گستاخی کی، توہین کی، تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سیدہ مریم کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اس پر مرزا نے تبصرہ کرتے ہوئے جو بات کی ہے وہ سن لیں. اس پریگنینسی سے پہلے ہی حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی. تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی؟ میں مر کے مٹی ہو جاتی. کہ وہ پریگننٹ ہوئی، پھر اولاد ہوئی، تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کاش اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بغیر شادی کے میں اب یہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی. تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ آپ کو تو اس پریگنینسی سے پہلے ہی حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، تو ہن کس گل تے تجھے پریشانی ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات لکھی ہوتی نا بخاری میں، یہ سارے منکرین حدیث جو ہے نا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے. دیکھو بخاری نے حضرت مریم کی توہین کر دی، جس کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہو کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، وہ یہ کیسے شک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے کہ بشری تقاضا. جس طرح مرزا منکرین حدیث کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدہ مریم کی یہ بات بخاری میں ہوتی تو منکرین حدیث کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے کہ امام بخاری نے سیدہ مریم کی توہین کر دی، تو یہی طرز عمل تو خود مرزے کا اپنا ہے انصار کے متعلق. وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور اس کے بعد ساری بات ختم ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، حضور علیہ السلام نے تسلی بھی دے دی اور ان کو تسلی ہو گئی. لیکن پھر بھی مرزا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑا کہ جی انہوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کر دی، کلمات کفر بک دیے، حضور پر تہمت لگا دی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں مرزا کرنے لگ گیا. انصار کے متعلق صحیح بخاری میں ایک اور جگہ بھی روایت ہے 4337 نمبر کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب افراتفری ہو گئی وقتی طور پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا، اے انصاریو. انصار نے کہا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ کو بشارت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑنے کو تیار ہیں. پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے، آواز دی اے انصاریو. انہوں نے ادھر سے جواب دیا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، بشارت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اس مشکل ترین گھڑی میں انصار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر فوراً لبیک کہا. پھر اسی روایت میں ہے کہ جب مال غنیمت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت مہاجرین میں اور قریشیوں میں تقسیم کر دیا، تو انصار کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے کچھ عطا نہیں فرمایا. اس پر انصار کے بعد نوجوانوں نے کہا کہ جب سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمت دوسروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے.
یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا اے انصاریو کیا یہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی ہے، مجھ تک پہنچی ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصاریو کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں؟ تم رسول اللہ کو اپنے گھر لے جاؤ۔ انصاریوں نے عرض کیا کہ ہم اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک انصار کو تسلی دی اور ان کو حوصلہ دیا اور انصار اس پر خوش بھی ہو گئے۔ تو روایت کا سیاق بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کو تسلی دی۔ یہ سیاق خود بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھتے تھے کہ انصار کی زبان سے یہ جملے وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت نکلے ہیں، اور یہ بشری تقاضے والی تعویل خود مرزا کئی جگہ کر چکے ہیں، جیسا کہ چند ایک نمونے ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں۔ لیکن انصار کی بات کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ مرزا بشری تقاضے والی توجیہ کر لیتا، اچھے انداز سے اس کو لے لیتا، کوئی اچھی توجیہ کر لیتا، نہیں، مرزا نے انصار کے متعلق انتہائی سخت زبان استعمال کی، بالخصوص ارشاد بھٹی والی پوڈ کاسٹ میں۔ اور ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں ساری گفتگو کا مدار مرزا نے جس جملے پر رکھا وہ یہ تھا کہ جی انصار نے یہ جملہ بولا تھا کہ اس شخص پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، حالانکہ یہ جملہ حنین کے موقع پر انہوں نے بولا ہی نہیں تھا، یہ جملہ بولا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جیسا کہ پچھلے کلپ میں ہم اس کو واضح طور پر پیش کر چکے ہیں، پوری روایت آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اس کا سیاق و سباق پیش کر چکے ہیں، اور سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کلمات کفر بالکل نہیں تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شدت محبت میں یہ جملہ بولا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہی نہ رہ جائے مستقل، اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے محرومی نہ ہو جائے، آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ نہ دیں، اس خطرے کا اظہار کیا تھا انہوں نے۔ لیکن اسی جملے کو بنیاد بنا کر مرزا نے ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ جی انہوں نے کلمات کفر بک دیے تھے اور انہوں نے گستاخی کی تھی، حضور علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے، تو یہ مرزا بھی یہ الفاظ بول کر انصار پر کتوں کی طرح ٹوٹ پڑا، جیسا کہ یہی جملہ مرزا منکرین حدیث کے متعلق کہہ رہا تھا کہ وہ کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے، تو مرزا نے بھی بجائے اچھا رنگ دینے کے بات کو غلط رنگ دے کر کتوں کی طرح انصار پر ٹوٹ پڑا۔ مرزا نے انصار کی بات کو جو غلط رنگ دیا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی ناسبی، کوئی بدبخت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو غلط رنگ دینے لگ جائے جو ہم روایت پہلے پیش کر چکے خود مرزا کی زبان سے، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ جی بشری تقاضا تھا، بشری تقاضے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، تو وہاں مرزا جو بشری تقاضے والی تعبیر کر رہا تھا، کوئی ناسبی، کوئی بدبخت اسی بات کو لے کر غلط رنگ دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی قسم کی باتیں کرنے لگ جائے جو مرزا انصار کے متعلق کر رہا ہے، تو وہ بندہ بھی بدبخت ہے اور مرزا بھی بدبخت ہے جس نے انصار کی بات کو بجائے اچھا رنگ دینے کے غلط رنگ دے کر فتوے بازی شروع کر دی کہ جو انہوں نے کلمات کفر بکے تھے، تہمت لگائی تھی حضور علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی گستاخی کی وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں مرزا نے جو جملے بولے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتے ہیں۔ وہ آپ سن لیں وہ واقعہ کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جی جی ان کا تو ایمان اسٹیک پہ لگ گیا تھا، جی یہ جی لونڈے لپاڑے تو بڑی چھوٹی ٹرم ان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ جی ناظرین دیکھا آپ نے، جی ان کا ایمان سٹیک پہ لگ گیا تھا۔ بیسیکلی انہوں نے نبی اسلام کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، اور قرآن میں ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بدبخت آدمی قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اس کو فٹ کر دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس بات پر جو ہم پہلے سنا چکے ہیں، تو جس طرح وہ بدبخت ہے اس طرح مرزا بھی بدبخت ہے، یہ آیت فٹ کر رہا ہے انصار کی اس بات پر۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آواز نہیں بلند کی تھی، نبی الاسلام کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا ظرف تھا کہ آپ نے معاف کر دیا، جی تو اب آپ اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں۔ جی وہ کیا تھا کہ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی الاسلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ مانٹنے شروع کر دیے، اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی۔ حالانکہ حنین کے موقع پر انصار نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، یہ جملہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، اور اس کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے کہ انہوں نے شدت محبت میں یہ جملہ کہا تھا۔ دیکھیں مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی اس زمانے میں گستاخی کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے،
بالکل وہ میری زبان کے نیزے کی نوک پہ ہوگا. توہین کی اپنے نبی کی. انہوں نے کہا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی. جی ناظرین، جو جملہ انصار نے شدت محبت میں کہا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، حنین کے موقع پر نہیں، اس جملے کو بنیاد بنا کر مرزے نے گستاخی کا فتویٰ لگایا انصار پر، توہین کا فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا، اور ساتھ یہ جملہ کسا کہ ایسا آدمی میری زبان کے نیزے کی نوک پر ہوگا. اور ابھی تو قریش کی تلواروں کا خون ٹپک رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے شیعہ بھی ہو جائیں، پکے سنی نہ بنے. شیعہ کو یہ ساری باتیں سمجھ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہی فیصلہ مرزا خود کر رہا ہے. یہ ان کا ایمان سٹیک پہ لگ گیا، گستاخی کی انہوں نے توہین کی، کلمات کفر بکے، یہ ساری باتیں مرزا خود ہی کر رہا ہے.